بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم ابان مولده عن طيب عنصره یا طیب مبتدع منه ومختتم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی دی توفیق خاص نال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نالین شریف دے تصدق و وسیلہ نال اج دا عظیم الشان فقید المثال خوبصورت پروگرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک عنوان نال انعقاد پذیر ہے۔ اہل سنت و جماعت دی عظیم دینی درسگاہ جامعہ ضیاء القرآن دا سالانہ جلسہ دستار فضیلت وہ خوش نصیب طلباء اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوش نصیب بیٹیاں جنہاں نے اس دارالعلوم دے اندر تعلیم قرآن دے زیور نال اپنے آپنوں آراستہ کیتا، انہاں دی حوصلہ افزائی اور علماء کرام دی شرکت اور عوام اہل سنت دا تشریف لیانا اس بات دی بین دلیل ہے کہ معاشرہ جس حد تک بھی بگڑ جائے اگر قرآن پاک دی خوشبو اج بھی لوکاں دے خوبصورت سماعتاں دی نظر ہو جائے تو لوگ اج بھی قرآن دی عزت واسطے جمع ہو جاندے ہیں۔ علاقہ بھر چوں میری جماعت دے جید ذمہ داران اہل سنت مدرسین قراء علماء مفتیان جلوہ فرمانے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ پیر صاحب جناب قاری محمد صفدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دا حکم نامہ اس طالب علم تک بھی پہنچے ہے۔ بندے نے 27 رمضان شریف دا روزہ رکھیا ہوئے ورپال چٹھے چو انہوں سہری ملے تے افطاری انہوں مکے ملے۔ مکہ المکرمہ زاد اللہ شرف وعدے وچ اللہ انہوں افطار دا موقع عطا فرمائے اور این افطاری تو 2 منٹ پہلے وہ دیاں نظران بیت اللہ شریف تے ٹکیاں ہونا
اور سابقہ گناہاں دی ندامت وچ اودے آنسو گردے ہون، اور اس نو کوئی شخص پاکستان دا دوست ملے اور انہوں بہترین نیسلے کمپنی دا وکن والا پانی پیش کرے کہ دے نال افطاری کر، اور نالی او دے سامنے ایک مٹی دے پیالے وچ زمزم شریف پیا ہوئے، آپ حضرات بالکل خاموشی نال مسئلہ سنو، چونکہ اہل سنت و جماعت دے بولن دا ٹائم ختم ہو چکے ہیں۔ اس شخص نو کوئی مشورہ دے وے کہ پانی وکدہ ہے، قیمتاً مشروب وکدے نے ادھے نال افطاری کرے جراثیمہ تو پا کے، اچھا روزے دار کدی بھی زمزم شریف ہوتے کسے پانی نو فوقیت نہیں دے گا، وہ اچھی بوتل نہیں ویکھدا، وہ حضرت اسماعیل دیاں تلیاں دا تبرک دیکھدا ہے، تو مبارک تبرک ہے، وہ یقیناً اس پانی نال افطاری کرے گا۔ اگر زمزم شریف نہ دستیاب ہوئے تو ظاہر ہے توڑے پنڈ دے پانی نال بھی افطاری کیتی جا سکتی ہے، شریعت منع تے نہیں کر دی، مگر زمزم شریف دستیاب ہوئے تو ہور کسے پانی نال افطاری لوگ شوق نال نہیں کر دی۔ میری تقریر بھی ایتھے یہی معنی رکھ دی ہے کہ زمزم دے ہوندیاں پھر ہور کسے پانی نال افطاری کرنا اہم مکانہ فیصلہ ہے، تے اتنے علماء کرام تشریف فرمانے ذمہ داران لوگ بیٹھے نے، میرے جیسا اردو لٹریچر پڑھنا والا نکمہ طالب علم جنہوں شاید لفظاں دی بھی صحیح طریقے نال پہچان نہیں ہو سکتی، وہ کنی کی مدلل اور اہم موضوع تے گفتگو کر سکتا ہے۔ میں ہی کہہ سکنا کہ علماء کرام دا سہارا لیندے ہویا یہ طالب علم 10-15 منٹ توڑی خدمت دے اندر عرض معروض پیش کراں گا، اگر میرے منہ چو کوئی لفظ صحیح نکل جان تو دعاواں دی درخواست ہے، اگر کوئی مسٹیک سامن ہو جائے تو اصلاح دی درخواست ہے، اللہ کرے کہ اللہ اس دور دے اندر اہل سنت نو ایک کر دے وے تاکہ اسی ایک ہو کے رسول اللہ دے دشمن نال لڑ بھی سکیے اور مصطفیٰ دے غلاموں نو ایک جگہ تے مجتمع بھی کر سکیے۔ حضرت چٹھا صاحب قبلہ نے بہت اعلیٰ خطاب کیتا ہے کہ حضرت چٹھا صاحب بڑا جہاد کر رہے ہیں، میں اپنی تقریر دا پہلا لفظ توڑے ور روانہ کر رہے ہیں، اگر تے تسی انہوں سن لیا تے سن کے جواب ساڑھے تک پڑا ہے تے گل لگے ہو جائے گی، نہیں تے توڑی زیارت ہی ساڑھے واسطے بڑا کچھ ہے، پھر اسی آرام نال با عزت طریقے نال اپنے کارنوں روانہ ہوں گے۔ جتے کسی دے لفظاں دا قتل ہوئے سیانے کہندے نے تو جلدی روانہ ہو جانا چاہیے دے، پوری توجہ نال اور یکسوئی نال مسئلہ سماعت کرو۔ اس وقت دو ملک نے، انڈیا ساڑھا دشمن ہے، پاکستان ساڑھا ملک ہے، ملک بچانا چاہنے ہیں، بارڈر ہوتے دو فوجاں کھڑیاں، انڈیا دے سپاہی کولو 12 اسلحہ ہے، پاکستان دے سپاہی کول سوٹی بھی کوئی نہیں تے ملک بچانا چاہتا ہے۔ تسی مراقبے چو چلو پھر کرو دوبارہ، ملک بڑا عظیم چیز ہے، انڈیا دے سپاہی کول بمبارمنٹ ہے، اسلحہ ہے، وہ ملک دا محافظ ہے۔ پاکستان دے اندر بہت خوبصورت اشیاء نے، موسم ہے، سپاہی کھڑا ہے ساڑھا ملک دا تے او دے ہاتھ چھوٹی بھی کوئی نہیں۔ میں توجہ چاہوں گا جی، کیڑا بے وقوف آدمی ہے کہ وہ سپاہی نو کہے کہ تو ملک بچا لیں گا؟ جس طرح دا دشمن دا اسلحہ ہوئے گا اس تو تکڑا اسلحہ اگر ساڑھے کو لوئے گا تو ملک دا تحفظ تاؤں سکتا ہے۔ میں قبلہ چٹھا صاحب توڑے نال مل کے بڑا خوش ہویا، میں آدھے مزاحد آدمیاں، میں چند منٹ توڑی منت کرنا، توجہ رکھو۔ جس طرح دا اسلحہ دشمن کو لوندا ہے اس تو زیادہ قوی مضبوط اسلحہ اگر ہوئے گا ملک بچے گا۔ میں آپ حضرات کو پوچھنا چاہنا، بیٹے تو موبائل بار بار دیکھ رہے ہیں، میں تکلیف ہو رہی، میں پوچھنا چاہنا کہ کیا اسلام دے اندر قرآن دی روح نال
ایک ملک زیادہ قیمتی ہے یا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ توجہ فرما رہے ہو تسی؟ میں آپ حضرات دی عدالت وچ رٹ دائر کر رہے ہیں، تسی ساڑھے جج جو جڑے تھلے بیٹھے کہ کیا ایک ملک بچانا اور ایک ملک دی قیمت زیادہ ہے یا ایمان دی قیمت زیادہ ہے؟ تے کہ دیتے ساری سنیت بولے گی کہ مولانا ایمان بڑا قیمتی ہے۔ تو میں کہا جناب ملک دا ساڑھے ملک دا ایک بندہ دشمن ہو سکتا، دو ہو سکتے ہیں، اور کدی تسی غور کیتا ہے کہ جس ملک دے دو ملک دشمن ہون وہ سوندہ نہیں، بارڈر تے فوجاں جاگ دیا رہن دیا، تے جس ایمان دے ہزاراں ڈاکو پیدا ہو جان تے قوم ستی رہے۔ حضرت چٹھا صاحب دی ولولہ انگیز گفتگو، چونکہ علماء نے نا علماء دلائل گفتگو کر دیں، میں تے طالب علم بھی پورا نہیں ہوں، مگر دکھ نال میں آواز کردہ پیا کہ گل میں کتے دریاج کر لینا نا، دریا دے وچ ساڑھے علاقے ستلج دریا ہے، اتھے بھی لوگاں دی کیفیت چینج ہے کہ میں ویکھ لینی سی۔ میں پھر عرض کر رہا اگر ملک دے تحفظ واسطے بیدار رہنا ضروری ہے تو میرے بھائیوں ہون عقیدہ بچان واسطے ہمہ وقت بیدار ہون دی ضرورت ہے۔ اپنے مسلک دے تحفظ واسطے ہمہ وقت بیداری دی ضرورت ہے، بیداری دی ضرورت ہے۔ بڑی پھر محنت کر دیں یار، بڑے مضبوط لوگ نظر آ رہے ضرورت ہے۔ انہیں یہ دسو بھی جڑا ملک بچانا ہے او دے واسطے ساڑھے کل فوجے مختلف ایجنسیاں نے اور مختلف محکمہ جات نے جڑے ملک دے تحفظ واسطے ہمتن گوش رہندے، انہوں نے ٹریننگ ہوندی ہے۔ جنہ اداریاں وچ ملک بچان دے بندے نہ ہون، چھونیاں خالی ہو جان تے دشمن تکڑا ہوئے تے تواڈی چھونی سپاہی نہ ہوئے، تے تسی کس طرح اپنا ملک بچا سکتے ہو؟ اگر تسی حضرات توجہ نہ کر پا سکتے ہو تو ایسی رخ بدل کے اپنی جماعت حل کر دیا، چونکہ گگو منڈی تو بڑا سفر ہے، بڑا پد کیتا ہے۔ میں آپ حضرات نوز کرنا بے باقاعدہ ٹریننگ سینٹر نے جتے لوگاں نو ٹریننگ دیتی جاندی ہے کہ کوئی ملک المیلی اکھ ویکے تے تسی جواب اس طرح دا دینا ہے۔ تے عقیدہ بچان واسطے مدرسے نے ساڑی ٹریننگ سینٹر مدارس ساڑے نے ٹریننگ سینٹر عقیدہ بچان دے۔ بیٹا تسی کوئی بچہ نہیں بولے گا، آپ سنو میری بات۔ ٹریننگ سینٹر نے چھوڑیاں نے ایمان بچان دیاں، ایتے بندے تیار ہوندے۔ اہل سنت نے اپنیاں چھوڑیاں اجاڑ لیں، میں 3 واری 3 واری لفظ کہنا ہے۔ اہل سنت نے اپنیاں چھوڑیاں مکمل طور تے اجاڑ چکے ہیں، تے اس اہل سنت نے ہن غیران دا مقابلہ کرن واسطے تیرے کو لینا دم خم نہیں رہا۔ کیوں؟ جنہ چھوڑیاں وچ آباد کاری ہونی سی انہاں واسطے تیرے کو وقت نہیں، کدی تو مدرسے آندے ہی نہیں، کدی قرآن پڑھنا لیا نے تو پوچھے ہی نہیں۔ اور ایک لفظ میں کہنا چٹھا صاحب، جے کوئی بندہ سر پھریا سنی میرا گریبان نہ پڑے، میں مسافر ہاں تے تحفظ کرنا بڑی مہربانی۔ جس قوم نے کلین شیپ نات خانہ دے پٹرول پمپ لوائے ہون، سارے مولوی تو تسی پیچھے بائن میں گال کی نہ نلتا۔ چلو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی چٹھا صاحب جی ٹھیک سن لیں تو ٹھیک ہے، نہ سنیں تو میری مدینے والا تو سنے گا۔
یہ ایسی کوئی انہوں نے تھوڑی سنانا ہے. توجہ نال مسئلہ سننا. پٹرول پمپ تسی کلین شیپ ککیاں مچھاں جس نات کھاندیاں ہوں نا ککیاں نکل دیاں پہیاں او دا ریٹ 2 لاکھ ہے. تے جے دی نکل کے تھوڑی جی کٹی جاوے او دا کوئی 5000 گھٹ جاندہ ہے. تے جیڑا بالکل روزانہ سرکار دی سنت نالی دے سپرد کرے او دا کوئی 50,000 تھلے کر لیندن سنی مگر وہ مارکیٹ چین رہندہ ہے چلدہ رہندہ ہے. او دے اشتہار دے اتے عاشق رسول بھی لکھیا ہوندہ ہے او سنی لکھ دینے. ہر رات لکھاں روپے اہل سنت سفید رنگ دے نات خانہ ہوتے نچھاور کر کے انہوں نے واپسی تے لفافہ بھی پیش کر دیں کہ تسی ساڑھی اہل سنت دی برہان ہو دلیل ہو اہل سنت دی. تے جس عقیدے وچ مدارس نو کنڈ کر دیتی جائے تے نات خان بے عمل گانے دی طرز تے نات لکھن والے تے گانے دی طرز تے نات پڑھن والے انہوں نے صدر پاکستان اپنے صدر حوصج کی وارڈ دے وے تے قوم دے بچے عالم نہیں بن دے. قوم دے بچے مدارس دیاں صفحہ تے مشکل بن گئے. گل میں کر دیتی ہے تے آخری گل میں کر کے آپ کو اجازت چاہنا توجہ نہ سننا. تو انہوں اللہ تو دے رسول دی قسم ہے میرا توڑا مزاج میری سمجھ چالے نہیں آیا میں سپیکر تے کہہ رہے پوری توجہ نہ مسئلہ سنو. میں آپ حضرات دی خدمت اچھے پیغام عرض کر رہے ہیں کہ کیا اس امت نو میں علماء دے پیرہ تے ہاتھ رکھنا تے جڑا مولوی میں نے اس گل تے چپ نظر آیا نا میں وہ دیتے مشکوک رہاں گا میں کرنا کچھ بھی نہیں. میں پوچھنا چاہنا کہ اس امت نو امام اعظم ورگا بندہ مدرسے نے نہیں دیتا. سوال ہے میرا کہ کیا اس امت نو امام اعظم ورگا بندہ مدرسے نے نہیں دیتا. بندے نکلو یار 2-4 تے میں اپنی کیب توڑے پیرہ تے رکھنا 2-4 بندے نکلو. کیا اس امت نو امام احمد بن حنبل یہ لفظ جو میں کہہ بیٹھا امام احمد پاک دا نام لے لیا ہے تے مولوی بھی سارے آپ چپ رہے ہیں تے یہ اپنے واسطے سوالیہ نشان ہے مولویاں واسطے کہ کیا جس نو کوڑا ماریا جائے تے کوڑا اٹھے تے وقت دے امام دے جسم دے لوتھڑے خون دے بلند ہون تے امام احمد بن حنبل آسمان وال چہرہ کر کے آپ دی چٹی داڑھی تے آنسو گرن تے آپ عرض کرن ربا ایک کوڑے وقت دا امام زمین تے پہلی واسطے نہیں کھا رہا کہ تیرے قرآن دی عزت تے کھا تیرے قرآن دی عزت تیرے قرآن دی عزت تیرے قرآن دی عزت تے کوڑے پہ رہے ہیں. میں آئی دے جلسے جتنا خوش ہاں اور جٹا صاحب واسطے دعا کر سکنا میں کہ اس وقت 4 مولوی سٹیج تے کٹھے کرنے سنیاں لی قیامت ہے. چونکہ ایک پنڈے 2 مسیطہ نے نا تے 2 تے یا رسول اللہ نال آزان ہوندی ہے درود و سلام نال مگر انہاں مولیاں دا آپس ہی بول چل کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تیرا محلہ وکھرا ہے تیرا آرائیاں والا ہے میرا جٹاں والا ہے تو اپنے ختم سامپ میں اپنے سامنے نے میری مسجد تو نہ تیری میں نے تسی ہسی جاؤ میں مولوی سارے بیخ رہے ہیں میں پرانا مولوی ہاں میں نواں مولوی نہیں ہاں میں دیکھ رہا میں مولویاں دے تیور بھی بیخ رہے ہیں تے کونی مارنا بھی یہ بھی میں نے پتا ہے تے آنکھنا کھرکنا یہ بھی میں نے پتا ہے. میں آپ حضرات کی خدمت پیغام عرض کر رہے ہیں کہ ایک مدرسہ ہے پیر صاحب نے جڑا بنایا ہے اس دور مدرسہ چلانا مدرسہ بنانا پتہ کی ایک قیامت ہے
قیامت اس سے سنی کول تسی جاؤ گے، اسے تاجر سنی کولوں، زمیندار سنی کولوں کہ جناب ہمارے گاؤں میں محفل نعت ہے اور آپ لاکھ روپیہ نذرانہ دیں، ہم نے فلیکسز چھپانی ہے، وہ خوش ہو کے دے گا۔ اس سے سنی نو کہو کہ طالب علماں دی شام دی روٹی دا مسئلہ ہے تے بچے غیران دے در سے جا رہے ہیں تے تو اللہ دا مقرر کردہ زمین دا عشر جڑا ہے وہ دے چکو 2 توڑے مدرسے لی وقف کر، وہ سنی دوبارہ مولی صاحب دا ٹیلی فون نہیں سنے گا، وہ دوبارہ ملے گا نہیں، رستے چینج کرے گا۔ کیوں؟ بڑی تفکر طلب کر لے کہ جنہاں نو تسی ان سٹیجاں تے گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہو انہاں اپنے عقیدے وچ نہ رینٹ والے نعت خاں بڑھن دیتے ہیں نہ رینٹ والے خطیب بڑھن دیتے ہیں، تے تریہ لفظ میں کہندہ نہیں ہے تو کہ تسی میں نو مارو گے، تے نہ انہاں رینٹ والے پیر وڑن دیتے ہیں۔ قبلہ چتا صاحب نہ انہاں رینٹ والے پیر وڑن دیتے ہیں۔ او جتھے 5 گھر نے انہاں مسجد کھڑی کیتی ہے، مسجد کھڑی کر کے نال متصل انہاں کلاس لائیے تو اڈے بچیاں نو انہاں کرش کیتا ہے۔ وہ بچے جڑے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہندے سن، انہاں تواڈے بچیاں نو کرش کر کے لیاند ہے، اور 6 مہینے بعد اسے بچے نے ماں نو پوچھیا ہے کہاں لکھی ہے یاری غوث پاک کی 9 یاری، کہاں لکھی ہے امام حسین کی نظر نیاز نہیں کرنے دوں گا۔ آخر جنہ بکریاں دے چھیڑو ستے سن، گل میں کر گیا جی تے آپ ہی سن رہے ہیں تے آپ ہی کر رہے ہیں تے آپ ہی لطف لے رہے ہیں، جنہ بکریاں دے چھیڑو سو گئے سن تے جی وہ بکریاں لے گئے نے دشمن چوری کر کے انہاں ذبح کر کے انہاں دا گوشت ویچ چھڑیا، ہن نشان کتھوں لبیں گا تے وک گئی ہیں۔ او بھائی اس وقت توجہ طلب مسئلہ ہے، اس وقت جب تک اہل سنت اپنے مدارس دی طرف توجہ نہیں کرن گے، دینی اداریاں وال توجہات نہیں کرن گے، وہ وقت ان قریب آ رہا ہے کہ توانو سنی تلاش کرنا پائے گا آن علی نسل وچ۔ انہیں چٹھا صاحب ایک بندے دا رد کر رہے سن، اس کتے دا رد ساری کائنات کر چکی ہے، مگر اس دا فالور حالے کھڑا ہے مضبوط دیوار بن کے، کہندہ وہ جیلم میں بھوکنے والا کتا تمہاری نظر میں کتا ہوگا، ہماری نظر میں وہ محقق ہے، محقق وہ تحقیق سے بات کرتا ہے۔ آپ ہم سوچیں، غور کریں کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر نہیں پائے۔ ایک محفل نعت پر 40 عمرے کے ٹکٹ، یہ سرکار کی شریعت میں نہیں لکھا، کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ پوری رات محفل نعت کریں اور 40 عمرے کے ٹکٹ بنائیں اور 40 عمروں کے ٹکٹ کی رقم کو کیلکولیشن کریں کتنے پیسے بنتے ہیں۔ اگر وہی لاکھوں روپے علاقے کے کسی دینی مدرسے پر صرف ہو جاتے تو وہاں 40 سپاہی مصطفیٰ کے حسن کے پہرے دار پیدا ہو جاتے، ہزاروں حج سے یہ بہتر تھا کہ محمد کے پہرے دار کے پیدا۔ ہم نے رسالت دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت، علماء اہل سنت، جامعہ ضیاء القرآن۔ آپ کو سبحان اللہ، آپ ایک مرتبہ خوش ہو کے فرماؤ سبحان اللہ۔ میں آپ حضرات دی خدمت جک اہل سنت دا طالب علم فریادی اور توڑے پیران تے ہاتھ رکھ کے ترلا تے منت کرنا، توجہ نہ سننا۔ سکول اور یونیورسٹی کالجز تسی میرے تو شاید چٹھا صاحب دی عمر زیادہ ہوئے گی، اے حضرت بیٹھے نے ساڑھے نال بہت پیار فرمایا انہوں نے، اگر کوئی میرے تو زیادہ عمر دے علماء بیٹھے نے قبلہ تشریف فرمانے سفید ریش نے، میں نو اے دسو بھی آج تک کسے موت میں دے
مدرسے دے اگے گڈی رکی ہوئے تے بچو جج نکلیا ہوئے، جج حاضر سروس جج، انہیں اپنا منڈا درسے دیتا ہوئے. یعنی کہ پنجابی زبان تساں اتھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ کدی حضرت پیر صاحب قبلہ نے مدرسے دا گیٹ کھولے ہوئے تے ضلع دا ڈی سی او آیا ہوئے، انہیں اپنا بچہ حضرت نو کیا ہوئے بھئی میں مسلمانہ دا افسر ہاں. تے صاحب ایمان آدمی ہاں. میں نو 5 پتر نے میرے کل تے ایک چٹھا صاحب تسی میری حسرت ہے کہ نو قرآن دا قاری بناؤ. حضرت پیر صاحب بیٹھے نے، میں خود ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، میں تو انہوں بہتر دس سکنا کہ اس ٹائم اہل سنت دی حالت کی ہے، بہتر دس سکنا. کدی بھی ساڑھے دورے جدو اسی بھی پڑھ دے رہے ہیں، ساڑھے استادہ کل حضور شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، میں اپنی جنی دیر پڑھ دے رہے ہیں، میں نہیں دیکھیا کہ کسے اکاڑے دا ڈی ایس پی اپنا بچہ لے ہوئے، جج نے لے آندہ ہوئے، ڈی پی او صاحب نے آکے ہوئے میرا بچہ پڑھا لو. تے جے تسی کہو وزیران دی گل کر تے میں شرمساراں، میں پاکستان دے کسے وزیر دی گل نہیں کر سکتا، میں غریب آدمی ہاں، مسافر آدمی ہاں، مگر میں کسے تے بہتان نہیں لاندا. ہر شخص دے ہاتھ وچ موبائل ہے، تسی ہنے موبائل کھول کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب دی سورت اخلاص سن سکتے ہو. اگر سورت اخلاص انہاں درست سنائی ہوئے تے تسی چیک کر سکتے ہو رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ کتنی اہم پوسٹ پاکستان دی، مگر انہاں نو 3 مرتبہ دہران تو بعد بھی سورت اخلاص تلفظ نال نہیں، لہن نال نہیں، ویسے ہی روانگی نال جی میں پنڈا میں مائیاں نہیں پڑھ دیاں، اس طرح بھی مکمل نہیں آ سکی. جس ملک دے وزیر نو سورت اخلاص ٹھیک طریقے نال نام دی ہوئے اور فیصلے و ملک دی تقدیر دے کرے. میں پوچھنا چاہنا قیامت زمین تو اگدی تے نہیں، قیامت تو ڈگدی تے نہیں. جدو رسول دے دین نال کھلواڑ ہو جائے، جدو نبی دے دین نو لوگ مذاق کرن، جدو حضور دے دین نو لوگ ٹھٹھا کرن، جدو لفظ مولوی امت لئی توہین ہو جائے، قرآن دا حافظ بنانا تیری انسلٹ ہوئے، 2 مربع تیری زمین ہے، جس وقت تو امام مسجد کلو گدرنا تیرے متھے تے بٹ پہندن یہ ملہ کیا ہوتے ہیں. تے میں اس زمیندار کو دعوت دینا، اگر میرا اپنا علاقہ ہوندہ تو میں سخت لفظ کہہ سکتا سا، میں تے مسافرہ، میں دعوت دینا کہ مولوی کو دیکھ کر تیرے چہرے پہ ماتھے پہ بل پڑتے ہیں، مگر جب زمیندار صاحب تسی کر کی رکھیا آدھا میں ڈیرے تے مجھاں رکھین، میں کیا اور کہندہ کٹے رکھین، میں کیا اور کہندہ وچھے رکھین، میں کیا اگلا لفظ میں نہیں بولتا تو کچھ اور بھی رکھیا، میں نہیں ہو کہنا، مگر میں کیا ابا جی بھی تسی کر رکھے ہوئے، کہندے رکھے ہوئے. علامہ صاحب میرے وال توجہ کرنا، کہنا ابا جی بھی میرے کرنے. تے میں آکیا چودھری صاحب تسی مجھ نوا لیندے ہو؟ آکے شوق نال. تے میں کہا جدو پیو فوت ہو جاندہ ہو تو غسل کیوں نہیں دیندے ہو؟ تسی جناب اپنے مجھا نوا لیندے ہو، کٹا نوا لیندے ہو، میں اگلا لفظ نہیں بولنا. ہاں جی تسی کہنا جی میں نہیں کہنا. نوا لیندے ہو تے جناب ابا جی جنہ دی وجہ نال تسی ہو. ابا جی دے غسل واسطے بھی مولوی صاحب کی ضرورت ہے، اور اچھا بھی یہ نہیں ہے. اس کے کفن توڑے والد صاحب دے کفن دا اہتمام بھی مولوی صاحب نے کٹائی کرنی ہے، بھی اس طرح کپڑے سی ہو. مولوی صاحب بچے بھی نہیں. آپ نے فرعون سنا ہے؟ فرعون دا مقابلہ کے دو ہے. یہ قبلہ چٹھا صاحب ناراض نہ ہونا، تکڑے بندے تسی فارس چمگوائے تیارے دے ذریعے بھی میں پنجابی بچ بھی گل کر رہے ہیں تو میری غریب دی گل تے کانی نہیں دار رہے. موسیٰ علیہ السلام دے مد مقابل کون آیا؟
الہ وہ ہے، اس نے تجھے حکومت دے کے آزما رہا ہے کہ تو دی دیتی نلکی کر رہے ہیں۔ انسان کے دماغ میں جب تکبر آ جائے نا، فرعونیت آ جائے، تو وہ نبوت کا سامنا کر لیتا ہے۔ مولوی کی ہے وہ نبی نے سیدھا ہو جانا۔ میں آپ حضرات کی خدمت چے لائن تقریر دی پڑھ رہے ہیں، اور میں سمجھدا ساں کہ دارالعلوم دا جلسہ ہے، تے حضرت چٹھا صاحب نے بڑی محنت و مشقت نال اس دارالعلوم چ بچے تیار کیتے، تے میں سمجھدا سا گل کراں گا تے قیمت پہ جانی۔ چلو جنی کی پئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے حضور نو عرض کیتی، مائی مدینے والے آ تو آٹی نظر وچ قرآن پڑھنے والے دی قیمت کی ہے؟ حضور نے فرمایا اذا جلس المتعلم بین یدی العالم فتح اللہ علیہ 70 بابا من الرحمہ ولا یقوم من عنده الا لیوم ولدته امه وآتاه الله بكل حرف ثواب 60 شہیدا وكتب الله بكل حدیث عبادة سنة وبنی له بكل برکة مدینة كل مدینة مثل الدنیا 10 مرة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ زور سے کہو سبحان اللہ وسلم۔ جس کو رسول اللہ کی زبان پہ پورا اعتماد ہے کہ یہ لفظ حضور کی زبان سے نکلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے زور سے کہو سبحان، اور بابا سے بلند کہو سبحان۔ صحابہ نے اس کی دی یا رسول اللہ تہاڈی نظر وچ قرآن پڑھنے والے دا مقام کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا منڈا بھاویں درخانہ دا ہوئے، بھاویں لوہاراں دا ہوئے، بھاویں موچیاں دا ہوئے، بھاویں کمیاراں دا ہوئے، یہاں چٹھا چیمہ جٹ کی کوئی قیمت نہیں۔ حضور نے فرمایا جس قوس دا مرضی بچہ ہوئے، اذا جلس المتعلم، یا اللہ جڑی میری برادری بیٹھی ہے انہوں نے میرے حق میں ووٹ دین دی، انہوں نے میرے حق ووٹ دین دی توفیق عطا فرما۔ میں اللہ دے کو دعا کر رہا ہوں، میں مولوی کسی نے کیا۔ اذا جلس المتعلم، متعلم بچہ پہنچیا ہے معلم کو لو، نہ علی انہیں کریمہ پڑھی ہے، نہ علی انہیں نام حق پڑھی ہے، نہ بدائے منظوم پڑھی ہے، نہ کنز الدقائق پڑھی ہے، حالے انہیں نہ ملا حسن پڑھی ہے، نہ شرح جامی کھولی ہے، علی اسے کچھ بھی نہیں کیتا، ٹوٹی صفسی مدرسے دی، غریب درسی۔ حضرت چٹھا صاحب کو بچہ چھڑ دیتا کسی نے، حالے نہ انہیں مدنی قیدہ شروع کیتا ہے نہ نورانی قیدہ، حالے انہیں الف لام میم بھی نہیں شروع کیتا، بس چٹائی تے بیٹھا ہی سی تے اتو آواز قدرت ہی فرشتے ہو جی مالک۔ فرمایا بچہ بیکھ رہے ہو جڑا صف تے بیٹھا ہے، میرے یہاں مالکہ کیویں آیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ لی آیا ہے، تے مالکے نو پہلے پڑھ لین دینا۔ فرمایا نہیں، بہ گیا نا آکے، اے پڑھے یا نہ پڑھے، اے حافظ ہوئے یا نہ ہوئے، اے قاری بنے یا نہ بنے، اے قرآن پڑھن لی آتے گیا ہے نا۔ اذا جلس المتعلم بین یدی العالم، اے حضور دی امت دے عالم کو بیٹھ گیا نا، بیٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور تو انو کا کھنیوں دوستو سمجھ آئی، بیٹھ گیا ہے۔ اذا جلس المتعلم بین یدی العالم، اے عالم کل بیٹھ گیا ہے نا، یا اللہ بین نل کی ہوندہ ہے۔ فرمایا فتح اللہ علیہ 70 بابا من الرحمہ، میں تو نے چہرے بکرے، فرمایا اس بیٹھے اتنے میری رحمت دے 70 دروازے کھول دی، 70 دروازے میری رحمت، کہو سبحان اللہ، میری رحمت دے 70 دروازے کھول دیتے جاؤ۔ 70 بابا من الرحمہ، 70 بابا من الرحمہ، یا علی مولا 70 بابا من الرحمہ۔ فرمایا اے دے اتے 70 دروازے میری رحمت دے کھول دیتے جان۔ میں ایک ذمہ دار عالم دے کول آیا بیٹھا، ذمہ دار ایک پیر صاحب نے میں نو بلایا ہے، ذمہ دار سٹیج ہے، میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، حرکات و سکنات، میں ایک دعویٰ کر کے مائک چھڑن لگا، چٹھا صاحب نو ضامن دینا پوری ذریت وہابی
پوری وہابیت دی ذریت جتھے جتھے بیٹھے ساڈی تقریر سن کے اگر یہ جواب تانوں لب جائے سانو دسنا اسی اپنا عقیدہ بدل دیاں گے. میرا سوال ہے کہ 70 بوبے رحمت دے او دے تے کھلنے نے جیڑا چٹھا صاحب کولوں عالم کولوں بہ جاوے حالے انہیں کچھ نہیں پڑھیا بیٹھا یہ میرے ویکھنا ایک منٹ جی ایک منٹ بیٹا ایک منٹ 70 دروازے اس بچے تے کھل دے نے جیڑا ایک منٹ قرآن پڑھن لئی ایک عالم کو لو بہ جائے. میں جملہ کہہ کے تے میں بیک ویکھنا ہے اپنی جماعت نو تے توانو اوے زلیل دے بچیا 70 دروازے لواران دے منڈے تے بھی کھل گئے جیڑا کسی عالم کو بیٹھا ہے تے انہوں نہیں پتا جنہوں 1500 سال ہو گئے جیڑا صدیق نبی دے نال ستا ہوا ہے کتنا اس پہ خدا کی رحمت کے کتنے دروازے کھلتے ہیں. ہائے 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 کہو سبحان اللہ. آپ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. مسئلہ بیان اوے کوڑے آج تو درخانہ دے منڈے دے اتے کھلے بوئے من گئے ہیں. ہائے 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 اور لوہاران دے منڈے اتے 70 بوئے رحمت دے کھلے من گئے ہیں. اتے چٹھا صاحب کل بیٹھا ہے اتے حضرت کل بیٹھا ہے علامہ صاحب کل بیٹھا ہے. آئے ہائے جیڑا بندہ چپ رہا نا وہ اپنے امام دا خود تجزیہ کرے. کوڑے ابو بکر او دے کل بیٹھا ہے جے دے کل جبریل بینا صادق سمجھتا جبریل بیٹھنا صادق نعرہ رسالت وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت. ابو بکر تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جنہ دے کول جبریل امین بیٹھنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اور سن لے جبریل امین مصطفیٰ کے دربار در بار گوہر بار معلّہ مقدسہ مطہرہ منزہ مبرہ میں حضور کی 23 سالہ زندگی میں جبریل 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کے پاس آنا جانا رہا ہے. جبریل دا بینا حضور کھلو محدثین نے 24,000 باری لکھیا ہے. چٹھا صاحب جتھے بندے نہ بولے میں زخمی ہوواں گا. اور محدثین نے جبریل دا 23 سالاں وچ حضور کولو بہنا کیلکولیشن کر کے 24,000 لکھیا ہے. مگر محدثین کلمہ توڑ دیتیاں دباتا روڑ دیتیاں. پوچھیا اے ابو بکر کنی واری بیٹھا ہے دل محدثین کے تو پیر دی گل کرنا اور سب تھک گیا صدیق نے علی تھے. کہو سبحان اللہ. مسئلہ میں نے بیان کر دیا سب تھک گیا سی سب تھک گیا سی. سارے بندے بولن جی ایک مولوی علی نہیں بولیا جی ہون نہ بولیا میں چٹا صاحب تو مولوی بخا دیا. جدو برادری تنگ کرے نا بڑی تکلیف ہوئی. ایک مولوی علی اس طرح بیٹھا میں وہ حالی بخانا نہیں ہے. میرا منہ سواد نہ بریجہ کھلوتا بے سوادی نہ کرے آجے پھر بس کریے. اچھا یعنی کہ ہو رہا گیا پوری توجہ مسئلہ سننا. اے میرے لکھنا حضرت علامہ عبید مالکی کہندے نے کہ آقا کریم دا سر اقدس جد جولی چ رہا ہے نا. اوہ یار ایک منٹ میرے لکھا جائے جولی دے بچ وہ جڑا سب سی نا وہ ڈائریکٹ ابو بکر دی ہڈی والوں نہیں آیا. چٹا صاحب میری شہادت ہو جانی جے تے گل تے میں تواڈے ذمہ لگنا. او یار گل سنو
سپ نے پہلے جتنے رستے صدیق نے بند کیتے سننا انہاں ول گیا تسی خطیب لب دے ہو نا تقریر سننا لے اسی علیہ سنی لبنے ابھی سامعین کی تھے تسی علیہ نخرے کر دے ہو نا بھی خطیب کدھر گئے اسی سامعین لبنے انہوں نے کہا جناب بڑی دیر دے بیٹھے ہیں ذرا بوا کھولو نا ذرا راہ دے تو چٹھا صاحب میں سواد پورا نہ کیتا میں مر جاؤں گا یا میرے ابو بکر ان نرم جی ہیں جو ہے نا تے صدیق پاک نے انہوں پھر دبایا نا دبایا جتے عبید مالکی تڑپیا ہے نا یہ شاید ایک بندہ ہی تڑپیا تو میرا پد پورا ہو جیسی انہوں اور اڈی نو تھلے کی تھا نا او جڑا تھلے آلہ سی نا او بھی شدت دا پیاسا سی اس نے کہا یار پہرے دار نو میں ایک واری انٹیکیٹر دیتا ہے اٹاس تو مر سے نہیں ہوندہ پہ اور میں بھی تے مجبور آنا میں کی کرا اسے کہ مٹھا ڈانگ مارے آنا تے جناب صدیق اور دبایا اور دبا کے نا تے اس پھر آکیا ہوں ایک ڈانگ نل کم نہیں بڑھنا یہ تے کوئی پیرے دار بڑا کمال دا ہے اس پھر گنتی نل ڈانگ نہیں مارے ہائے 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 ہوا چلا کی گل گنتی نال پھر وہ جتنے مار سکتا سی نا عبید مال کی پتہ کتھے قلم توڑے آئے جتنے علماء بیٹھے ہو تو انہوں کملی والے دی قسم 5 منٹ واسطے اتحاد کرو چلو نہیں بقیدہ ہوندہ تے 5 منٹا لی کرو توجہ نہ دبایا نا پیر تے تھک گیا تے جناب صدیق اینج بھی نہیں ہون دیتا ایتھے تڑپنا لی گل بھی گود سی نا بھی اس طرح جنبش بھی نہیں ہون دیتی حضور بعد پوچھا صدیق تو حرکت بھی نہیں کی تھی ابو بکر آکھیا میں کوئی بے وفا پہرے دار قبلہ چٹھا صاحب ایک جملہ میں کہنا ہے ایک میں کہنا ہے علماء دی ذوق دی نظر کرنے لگا ایک جملہ ایک کہنے لگا توجہ اوہ اس ساپے چینہ زہر سیجے اس طرح چنگی پھوک ماردہ کپڑے سڑ جانے سن کسی اور سراخ سے نکل کے وہ حضور کو دیکھ سکتا تھا مگر وہ ہٹ کے صدیق دی اڈی ولو آیا ہے ساپ سی گل بڑی امت نو دس گیا امت نو سپ دس گیا ہے وہ لمتیو یہ یار نو ملنا ہوئے تے راہ صدیق دے کرو جاندہ رہے راستہ صدیق کے گھر سے نکلتا ہے راستہ ابو بکر کے گھر سے نکلتا ہے ماشاءاللہ اللہ بزرگاں نو سلامت رکھے تسی نوجوان منڈے نہ بولو اے ہمیشہ بزرگی بولن گے آپ جوانی سنبھال کے رکھو جوانی آپ کانوں پہ گزارو وہ جوانی کیا ہے اسے سار دے یعنی جوانی ابو بکر صدیق آکو سبحان زور سے کو سبحان جناب ابو بکر نے حضور فرمان صدیق تو انج بھی نہیں کیتا انج ہائے ہائے ابو بکر جڑے جملے بولے نا جناب صدیق نے عرض کی تھی کملی والے سپ زہر سٹ گیا میرے پیر تے سب تو پیاری ہوندی ہے جان چٹا صاحب منت کرا لو میں نے 2-3 بندے کٹو سب تو قیمتی ہوندی ہے جان تے میری جان تے انہیں پورا حملہ کیتا ہے پر کملی والے وہ صدیق رہ سکتا سی جڑا اپنی جان محمد تے وار نہ کرنا میں نے پاؤں کو جنبش بھی نہیں آنے دی کہ کہیں میرے آقا کی نیند ڈسٹرب نہ ہو کہیں حضور کے آرام میں خلل نالے تیرے نال تیسی منہ لانا ہی نہیں چاندے بے وقوف تو کی ہے تیرے منہ جو مسواک کرن تو بغیر باوجود پھر سمیل لے
تیرے نال کی منہ لانا ہے؟ تو مسواک کرے بھی تو تیرے منہ سے سمیل نہیں جاتی. تیرے اندر اتنا کتا مرا ہے نبی کے صحابہ کے بغض کا، سمیل لاتی رہتی ہے. تیرے نال کی گل کرنی نہیں، ساڈا منصب ہی نہیں کہ تیرے نال گل کریے. اسی تے آدھے بندیاں نوں دسدے پئے ہاں کہ نبی دے یاراں دا مقام کی، مصطفیٰ کے یاروں کا مقام. اگر میری جماعت دے علماء توجہ کریں تو طالب علم دی رہنمائی ہو سکتی ہے. صرف ساڈے سنیاں وچ کوئی مصیبت ہے، ساڈا مکمل شیخ الحدیث بھی ہوئے نا کہ اسی انہوں منیا کدی نہیں، تو دشمن دا کریمہ نہ پڑھیا ہوئے تو وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ صاحب آئے، ہمارے شیخ صاحب. انانیت لے ڈوبتی ہے زمانے کو. اجازت ہے جی میں کر لوں گل؟ چٹھا صاحب کی بلا پیر صاحب گل کر لوں؟ سن لو. تو رات کے دا کلام ہے، انہیں اس طرح نہیں میں کرنی. انجیل، زبور، کتاباں مبرہ نے، منزہ نے، کلام الہی ہے. جی ہن ہاتھ جڑا لو تے ساڑھے علاقے اگلے دن قتل ہویا تے جا کے بندے ہاتھ جوڑیں تو نہ قتل معاف کرتا ہے. میں تو کہ ہاتھ جوڑنے لگا بھی گل نہ ضائع کر. اس وقت عیسائیاں نو تسی پوچھ سکتے ہو کہ تواڈے کول انجیلاں کنیاں نے؟ پڑھیا لکھیا عیسائی تو انہوں کہے گا کہ ساڑھے کل 4 انجیلاں جبکہ وہ تو ایک آئی ہے. یا میں بریک گل کرنا نا یا بریک گل کرنا تو پھر چھکنا تے پیچھے لے جانا. 4 میں خود ایک پادری نال گل کیتی ہے. میں باپ وضو رسول اللہ دے غلامہ دے پیرچ بیٹھے ہاں ایک پادری نال، میں کیا تو ایک آئی ہے یہ 4 کیوں نہیں؟ مینوں نے انجیلاں دا نام دسیا. چٹھا صاحب کہندا ایک انجیل ساڈے کولوں لوکا، انجیل لوکا. ایک ساڈے کولوں انجیل یوحنا، انجیل یوحنا. ایک انجیل برنباس، ایک ہے متی. لوکا، یوحنا، برنباس، متی، یہ 4 انجیلاں. میں کہا تو رب کنیاں گلیاں سن؟ میں تقریر ختم کرتی ہے جی، لطف جے لے سکتے ہو تو لیا جی. تو رب ایک گلی یہ 4 کدوں ہوئے؟ انہیں کیا اصل تے مولوی صاحب گل لے بھئی عیسیٰ پاک دے وزیر سن 4. ایک دا نام متی سی وزیر دا، ایک دا نام لوکا سی، ایک دا نام یوحنا سی، ایک دا نام برنباس سی. ایک عیسیٰ پاک دے 4 وزیران دے نام نے. جد عیسیٰ پاک کو رب اٹھا لیا تے وہ 4 وزیران دے جڑے فالور سن انہاں جیڑی گل سنی سی نا اپنے چاہنا لے کلوں متی کلوں، انہاں کیا جی یہ کتاب جنی کہ متی بولے آئے نا انجیل نکے، انجیل نکے. تے او یوحنا دے منن والے آکھیا بھی جنی کہ یوحنا بولے آئے نا انجیل نکے. متی والا تو غلط ہے، یوحنا لے اسی ٹھیک ہے، اسی او دے پھل برابر. تے برنباس دے منن والے آکھیا جنی کہ اسی برنباس کل سنیے نک ٹھیک ہے. انہاں 4 وزیران نے جو بولیا سنا انہاں دے مانیاں نے وہ کتاب بکری کر دی. عیسیٰ پاک دے اٹھائے جان تو بعد میں تا اندروں پوری رضانت تقریر کیتی ہے مگر میں ان توڑے چہرے وینا پیا. میں آکھیا عیسیٰ پاک نو اٹھایا گیا مہینہ بھی نہ ہوئے تے امت ایک دیاں 4 بنا لوے. مصطفیٰ دے بھی تا 4 وزیر سن، قرآن ابو بکر دا وکھرا کیوں نہیں ہے؟ مولا عمر دا قرآن دا، جناب عثمان دا قرآن وکھرا کیوں نہیں ہویا؟
علی حیدر ایک قرار دا قرآن وکھرا کیوں نہیں آیا؟ اے دا جواب متی دیتا ہے، متی دیتا ہے جڑا عیسیٰ دا وزیر سی نا، یہ امت نو آلے بھی سمجھنا آوے تے توبہ دے نفل پڑھنا۔ خود متی نو کسے پوچھیا ہو ایک کی بنے ہے، کیا عیسیٰ دا دین سچا نہیں، کتاب سچی نہیں؟ تے متی بولیا انہیں کیا کتاب بھی سچی ہے، نبی بھی سچا ہے، پر کریے کی اور پوری عیسیٰ دی امت وچ صدیق ورگا بندہ کوئی عمر ورگا بندہ پوری امت کو فاروق اعظم ورگا بندہ کوئی نہیں، عثمان غنی ورگا بندہ کوئی نہیں، علی حیدر قرار ورگا بندہ کوئی نہیں، اور پہلیاں امتاں اعتراف کر گئیاں نے کہ نبی دے 11 ورگا کائنات وچ کوئی نہیں، نبی دے 11 ورگا کائنات وچ بندہ نہیں، صرف کائنات وچ کوئی نہیں۔ کیوں؟ رب یار بھی وکھرا چنے آتے، یار دے یار بھی وکھرے چنے۔ منڈا کتھے بیٹھا ہے جی؟ کہتے کولوں تے بوئے کتنے کھلے ہیں؟ سبعین بابا من الرحمہ۔ سانو اے پمیش کر کے دیو بھی اللہ دی رحمت دا ایک بوا خودی پمیش کی ہے، کہتا نہیں ناپیا جاندہ ہے تے میں آکیا ٹرین تھلے سر دے جائلہ او دی رحمت دا ایک بوا تے تو ناپیا نہیں گیا تے جڑا سارا نبی رحمت اللہ العالمین ہے۔ سپیکر علیہ جناب اسلامی بھائی ہو، تسی بھی لگ دا ساڑھے ہی ہو، الحمدللہ بندے تسی ساری ٹھیک سا دے۔ ایک شیر میں کہنا جی نہیں تے انہا سنیا سانو مار تھا دے، میں کہنا مولوی دے پلے کٹ نہیں، 40 حدیثہ میں سنائیے دا توجہ ہے تو آکھو سبحان اللہ دورنا تلے نہ آکھو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان تاجدار بریلی آپ دا قلم بچایا فرماد نے ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء جدا جنہ دا ہاتھ ہے حضور واسطے چکے آخر ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار کسے عاشق کا ہاتھ لینا ہوئے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی 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 تاجداروں تو لے کے پلے تک ہاتھ اٹھا کے سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا ملتا دیجے کہ ہے 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا ہاتھ چوک کے پڑھنا خطیب تے نقیب تے کم ہوندہ ہے جی یہ ویسے آئے ہوندے نے بے کسوں کا سہارا نبی
بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی یہ شعر میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے دونوں حلوت اللہ یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء فیرجم علیہ اور سن لو حدیث بات ان العالم والمتعلم اذا مر على قریت فان اللہ یرفع العذاب عن مقبرت تلک القریت 40 یوما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ قرآن پڑھنا لے تو حکارت نال ویکھنا ہے نا مصطفیٰ دے صحابہ پوچھا حضور قرآن پڑھنا لے دا کی مقام حضور فرمایا ان العالم والمتعلم حضور نے فرمایا قرآن پڑھنا لا تے قرآن پڑھانا لا ایک کروڑ نکل پہننا ٹوٹی جتی پا کے کوئی نہیں جی علامہ صاحب تسی تا بڑا پیار کر دے اور نہیں رک دے تے آپ کی کریے تا ابے تے کہن تے نہیں رک دے ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية عالم تے متعلم طالب علم تے استاد جتی پا کے ٹر پین تے کہ پنڈوں لنگڑ پنڈوں لنگ پین تے پنڈ دے بچوں لنگ دے پین تے پنڈ دی نکر تے قبرستان ہوئے تے قبرستان 5 کلومیٹر دا ہوئے تے ہر قبر چ اگ بلدی پئی ہوئی میں بہت اگے چلا گیا ہر قبر وچ اگ بل رہی ہوئے تے عالم تے طالب علم قرآن پڑھن والا پنڈوں لنگ جان تے جدو پنڈوں نکلن تے نال قبرہ شروع ہو جان اذا مر علی قریۃ فإن اللہ یرفع العذاب عن مقبرت تلک القریۃ 40 او یا لنگنا تے قبراں وچ اگ بلدی پئی ہوے تے قرآن پڑھن والا کولوں دی لنگ جائے یا اللہ فوراً آرڈر جاری کر دے عذاب چک دیو سبحان اللہ سبحان اللہ عذاب ہٹا عذاب اٹھا دیو اوے منڈے ہو جے تسی ہن کوئی اشارہ کیتا میں تو چک کے چ لینا خبردار میں تے کسی دے پیارے جر کے بیٹھا میں جلسے سٹیج تو ویسے اٹھ کے چل جانا جتے تقریر دے وچ کوئی انج ہو جانا میں سٹیج چھڑ دینا کیوں ایک کسی دے پیو دا ذکر ہو رہا ہے آپ ہمارے حوصلوں کا امتحان لے رہے ہو اب ہم بے حوصلہ ہو رہے ہیں میں تے کسی دے پیار دی پنجیبہ میں بنیا بیٹھا وگرنہ نہ کسی سے غرض نہ کسی سے واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تو آپ مہربانی کریں ہم پہ اتنا پہاڑ نہ گرائیں کہ ہم پھر پھٹ پڑے جوتا پہنا ہوا ہے طالب علم نے تو چلا قبرہ وچ عذاب ہو رہا ہے تے فوراً قدرت آرڈر نافذ ہویا فرمایا فرشتوں عذاب ہٹا دیو یا اللہ کون لنگ گیا تو انہوں میں کی دسا میں کی کہہ رہا کون لنگ گیا فرمایا قرآن پڑھنا لنگ گیا میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جدے سینے چ قرآن ہوئے وہ کولوں دی لنگ جاوے بندیاں نو پھر عذاب ہوتا پھر عذاب یا اللہ انہیں کنے دن عذاب نہیں دینا آپ عذاب تے لنگے جاندے نے انہیں کنے دن عذاب نہیں دینا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْقَ الْقَرْيَةِ 40
40 دن نہ قبرہ دے نیڑے عذاب نہ آوے. تقریر میری ختم ہو گئی ہے. 40 دن انہاں قبرہ دے نیڑے عذاب نہ آوے. میں 3 وری کہی جانا 40 دن انہاں قبرہ دے نیڑے عذاب نہ آوے. اور جس قبرستان کو قرآن پڑھن والا لنگ جائے اتھے 40 دن عذاب نہیں ہوندہ. چٹا صاحب جے بندے نہ بولے تے جس قبر میں سارا رسول آ جائے. اس قبر میں حضور، اس قبر کا کیا مقام، جس قبر میں حضور آ جائے اس قبر کا کیا مقام. جناب توڑے پیار نہ تقریر کر لیے جناب. توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں میں تیڑے نام تو مفت بھی کاندڑیاں. میں تیڑے باندھیاں دی میں باندھڑیاں ہم دردیاں کتیاں نہ لگا. فرمائے تے عذاب نہ ہو. قرآن پڑھنے والوں کے مقام کو تو امت بھول چکی ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام. میں کسے مولوی نو گل نہیں کرتا پیا، شاید کوئی بہت پڑھے لکھے مولوی بیٹھن میرے نال سارے چنگیر بیٹھن، مگر میں کہنا یؤذن یوم القیامت مداد العلماء وَدَّمُ الشُّهَدَاءِ. قیامت والے دن رب فرشتیاں نو فرمائے گا فرشتیوں شہید دا خون تو لو. شہید دا خون تو لو جڑا فقط میری رضا واسطے گیا انہوں کٹھا کرو. انہوں پلو 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 پلو. یا اللہ ترکڑی دے پلے ہوندے دو، ایک پاسے وٹا تے دوے پاسے سودا. کلو دے بدلے چینی تولنی ہے تے روڑا کنہ رکھنا پینا تے وزن کیویں ہوئے گا کلو وٹے دے مطابق ایویں ہوئے گا. مالکہ ترکڑی دے دو پلڑے نے شہید دا خون تولنا کا دے نالے. پیر صاحب اے شہید دا لو تولنا کا دے نالے میرے عمل کا. قانون تو یہ ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک میں سودا ایک میں روڑا. اب شہید کا خون تو آڈر کرتا تولو ایک کا پاڑا نالو بھی وزنی ہے. اے نہیں تلدہ تے ہونے دے تولن نہیں بٹا کی تھولے آئیے. فرمایا روڑے آتے بٹیاں نال ایدہ خون نہیں ہو تلنا، یہ میرے عشق میں گرا ہے تو مالک کیسے تولیں گے. آئے ہائے وانو کملی والے دی قسم میں توجہ رکھنا. فرمایا ایک طرف شہید دا پورا خون رکھنا ہے تے ایک پاسے عالم دین دا او کانے دا قلم جیڑا سیائی نہ لا کے نا تے لکھ دا سی وہ شوے لالا زار پھلتے ہیں تیرے اے دن بہار پھلتے ہیں. اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پورے شہید کا خون دوسری طرف عالم دین کے قلم کی سیاہی وزن کرو کہ میری نظر میں شہید کا خون زیادہ وزنی ہے یا احمد رضا کے قلم کا 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 آواز رو. آنکھو سبحان ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے. ہائے 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 ہائے. یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء فیرجم علیہ مداد العلماء. کون سے علماء کے قلم کی سیاہی کا اتنا وزن ہے؟ ایک لفظ کہنا پیا میں گجرہ والے دے ساڑھے ایک مولانا صاحب نے میں انہوں نے اگلے دن لڑ پیا. میں کیا مولی صاحب اگر اللہ تعالیٰ شہرت دی بلندی دے دے وے تے دشمن دا رد دبے لفظت نہیں کری دا. چونکہ آپ فالور آپ کے کم ہوتے ہیں نا، اگر آپ کسی کا نام لینا تو لوگ آپ کو لائکس نہیں دیتے. تو اس لیے آپ دین کو بھی کیا لوگوں نے آپ کو موبائلوں پہ سننا شروع کیا ہوا ہے.
تو آپ نے یہ جملہ کیسے کہا ہے علماء کی موجودگی میں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں طالب علم ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ آپ کس کو راضی کرنے کے لیے تقریر کر رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے کہا ایک مولوی صاحب تھا، اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک مولوی صاحب تھا، تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا آپ نے کہ اس دور میں ایک مولوی تھا، تو اس دور میں قوم کو تو پتہ ہے بڑے مولوی تھے، آگے آپ کیوں لبوں کو سیل ہے؟ کہتے ایک مولوی تھا جو کہتا تھا نبی کا خیال آ جائے، تو میں نے کہا اس مولوی کا نام آپ کیوں نہیں لیتے؟ کہتا کہ ویڈیو بن رہی ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کیمرے سے تعلق ہے کہ آپ کے فالوور کم ہوتے ہیں، آپ کے لائکس جو ہیں وہ نیچے لوگ نہیں دیتے، کہ یہ تو اختلافی مولوی ہے۔ ہم بڑا بولتے ہیں اور لوگوں کو بولنے نہیں دیتے، ہم اتنی جرت رکھتے ہیں، مگر کیا کروں میں، آپ بس مجبوریاں آڑے آ رہے ہیں میرے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب کیمرہ نہیں بولنے دیتا، تو پھر ان کا ذکر چھوڑ دو جو نیزے پہ چڑھ کے بولتے رہے، چھوڑ دو ان کا ذکر آپ نہ کریں جو نیزے پہ چڑھ کے بولتے ہیں، آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں کہتے ہو آپ کے لائکس کم ہوتے ہیں، پیسے نہیں آتے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے جب ڈنکے کی چوٹ پہ عقیدہ اہل سنت کو واضح کیا، جو ختم نبوت کو بھونکا احمد رضا کی تلوار چلی، جو نبی کی آل کو بھونکا احمد رضا کی تلوار چلی، جو نبی کے یاروں کو بھونکا احمد رضا کی تلوار چلی، ایک احمد رضا کروڑاں بندیاں دے سینے ہوتے نیزہ رکھ کے بیٹھا رہا تے کہندہ ہے کروں مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا۔ تو آج تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے تو سیکیورٹی گارڈ بھی بہت ہیں، مجھے خدا کی قسم ہے ہر قرآن پڑھنے والے کے چلنے سے قبروں سے عذاب نہیں ہٹتا، وہ قرآن پڑھنے والے جو یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے مصطفیٰ کا حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ سنیے مدرسے دا نام بھول گیا جی میں، دارالعلوم جامعہ ضیاء القرآن، اس علاقے نو بچے پیدا کر کے دے رہا کی جڑے قرآن دے حافظ۔ اے فیکٹری کھولی ہے علامہ صاحب نے جتھے اسی بندے تیار کر کے دے رہے ہیں۔ پیر صاحب اللہ تھوڑی جرت نو سلام، تھوڑی عظمت نو سلام، تھوڑی ہمت نو سلام۔ مدرسے چلانے اس وقت قیامت ایک چٹھے خاندان دا بندہ ہوئے، سر تے پکڑی ہوئے تو لوگوں کو کہے آؤ دین پڑھو۔ کچھ برادری کی انان نیتیں لوگوں کو کچھ نہیں کرنے دیتی، انان نیتیں کچھ نہیں کرنے دیتی۔ میں تو بڑے خاندان کا بندہ ہوں اور میں سلام پیش کرتا ہوں اور انہیں ایک بات سناتا ہوں۔ بہت بڑا خاندان ہوگا نا چٹھیاں دا، ہائے تے دین دا کام رب تہاڈے کو لینا ہے پیا، پر میں پوچھنا چاہنا صدیق دا خاندان کیسا سی؟ ابو بکر دا، عمر پاک نے قرآن سن کے کنو کنو چھڑیا سی، کنو کنو رکھیا سی۔ اعلیٰ لوگ ہی اعلیٰ کام کرتے ہیں، چنگا لو چنگا کام کرتا ہے، یہ دیتے ہاتھ کٹ کے آکھنا ہے چنگا خون چنگا کام کرتا ہے۔ ایک قرآن دی عزت دا کام چنگا خون ہی کر سکتا ہے۔ چٹھا صاحب میں جملہ کہنے لگا تو کسی ان بندے بیکھنے چنگا خون چنگا کام کرتا ہے، یہ رگاں ویچ خون علی دا سی تے نیزے تے قرآن پڑھتا رہا۔ قرآن کی طرف خون بڑی دیر تک سرایت کرتا ہے،
اے او کم میں حضرت چٹھا صاحب اپنی تقریر ہے حضرت یوسف پاک دا حسن اور رسول اللہ دا حسن پاک بیان کر رہے سن تو وہ تو انہوں وضاحت کر رہے سن ایسی غور نہیں کر پائے نبوت حضرت یوسف علیہ السلام نے رب نے ایک وقت دو چیزیں دیتی ہیں نبوت بھی شان حسن بھی لفظ کہنے لگا اے فرمایا میں نے علم نے جیل چو چکیا تو تخت پہ بٹھا دیا فرمایا حسن نے میں نے کرو چک کے جیل تک لے آندہ علم نے میں نے